کہانی ہے ایک ایسی زمین کی جو بٹ گئی. یہ کہانی ہے ان خوابوں کی جو چکنا چور ہو گئے. یہ کہانی ہے ہندوستان کی تقسیم کی جو 1947 میں ایک حقیقت بنی مگر لاکھوں دلوں پر ایک نہ بھرنے والا زخم چھوڑ گئی. ایک طرف بھارت اور دوسری طرف پاکستان وجود میں آیا مگر یہ تقسیم صرف زمین کی نہیں تھی بلکہ دلوں کی، خاندانوں کی اور صدیوں پرانی یادوں کی بھی تھی. لاکھوں لوگ اپنے گھروں، گلیوں، بازاروں اور زمینوں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے. کچھ ہنستے بستے شہروں میں اچانک خاموشی چھا گئی تو کہیں چیخو پکار اور آنسوؤں کا طوفان برپا تھا. اس تقسیم سے کئی خاندان ختم ہو گئے، دوست دشمن بن گئے اور بھائی بھائی سے جدا ہو گیا. گاؤں ویران ہو گئے. لیکن اسی دوران کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کی مدد کی، نفرت کے اندھیرے میں امید کی روشنی جلائی. آئیے آج آپ کو دکھاتے ہیں تقسیم کے وقت کی وہ تصاویر جو برصغیر کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئیں. کبھی اس خطے کا نقشہ کچھ اس طرح کا تھا اور پھر 1947 کی تقسیم کے بعد یہ خطہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اس تصویر میں کوئی اپنی سائیکل لیے جا رہا ہے تو کوئی بیل گاڑی پر سوار ہے اور کوئی پیدل ہی جا رہا ہے. تو کہیں ایک باپ نے ترازو کے ایک پلڑے میں اپنے بچے کو بٹھایا ہوا ہے تو دوسرے پلڑے میں سامان باندھے لے جا رہا ہے. صدیوں سے ان علاقوں میں بسے ہوئے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر نئے علاقوں کو چل دیے. معصوم بچے بیل گاڑیوں پر سوار ہیں تو کہیں کوئی گدھے پر سوار بہن اپنے بھائی کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ بچی اپنی ماں کے ٹھیک ہونے کی امید میں ہے. کوئی اپنی ماں کو اٹھائے لے جا رہا ہے تو کہیں کوئی باپ اپنی بیٹی کو کندھے پر اٹھائے لے جا رہا ہے. یہ معصوم بچہ تو اپنا سر پکڑے بیٹھا ہے. فسادات کی وجہ سے گلیاں سونی پڑی ہیں. ہر تصویر تباہی کی داستان سناتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت 10 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے اور 1,50,00,000 سے زیادہ بے گھر ہوئے. بھارت کی نامور مصنفہ اور شاعرہ ساجدہ زیدی جو اس وقت دہلی میں تھی، انہیں بھی اس قتل و غارت کے دوران کرول باغ میں اپنے گھر کو تالے لگا کر مولانا ابوالکلام آزاد کی رہائش گاہ میں پناہ لینا پڑی تھی. اس وقت جو حالات تھے ان کے بارے میں وہ اپنی بایوگرافی نوائے زندگی میں لکھتی ہیں کہ انسانوں کے دل اور دہلی کے در و دیوار کانپ اٹھے تھے. دہلی کی زمین سرخ اور آسمان سیاہ ہو گیا تھا. یہی حال پنجاب کا ہو رہا تھا، یہی اتر پردیش کا اور یہی بنگال کا. دہلی میں 24 گھنٹے کا کرفیو تھا. اس کے باوجود بلوائی اندرونی گلیوں میں مسلمانوں کا کشت و خون کر رہے تھے. لاشوں سے بھری گاڑیاں آ رہی تھی اور جا رہی تھی. انسانوں کی خوفناک ترین جبلت، ہلاکت، نفرت، تعصب، بربریت بے نقاب ہو رہی تھی. تہذیب کا پردہ چاک ہو رہا تھا. سیاست کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکا تھا. 1947 میں آزادی کا خواب تو پورا ہو گیا تھا لیکن یہ ایک ایسا خواب تھا جس کی تعبیر میں بچھڑنے کی داستانیں رقم ہوئی، ہستیاں ویران ہوئی اور انسانیت لہو لہان ہوئی. تقسیم ہند کے فوراً بعد پیدا ہونے والے اندھوناک حالات میں بھارت میں رہ جانے والے مسلمان انتہائی مایوسی اور اداسی کا شکار ہو چکے تھے. ان کی بڑی تعداد اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے گھروں کو تالے لگا کر حفاظتی کیمپوں میں ڈیرے ڈالنے پر مجبور ہو گئی تھی. ان میں سے کچھ ایسے تھے جو پاکستان چلے جانے کے لیے ایک اچھے موقع کا انتظار کر رہے تھے. تاہم اکثریت وہ تھی جو ہجرت کرنا ہی نہیں چاہتی تھی لیکن اپنی قومی اور سیاسی شناخت کھو جانے اور اپنے مستقبل کو لے کر فکر مند بھی تھے. میرے دادا بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھے جن کو 1947 کی اس تقسیم میں انڈین پنجاب کے خانپور سے اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان آنا پڑا. تقسیم کے بہت سے قصے میں نے ان سے سنے تھے. ان تصاویر کو دیکھ کر آج ان لوگوں کے گھر چھوڑنے کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے.
ان کی خواہش بھی تھی کہ وہ ایک بار خانپور میں موجود ان کی حویلی جس کو وہ یاد کیا کرتے تھے دیکھ کر آئیں، اور اسی خواہش کو لیے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو خیر، سرحد کی لکیر تو کھینچ دی گئی، لیکن آبادی کی منتقلی کی کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی تو کی ہی نہیں گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فسادات پھوٹ پڑے۔ بس پھر کیا تھا، نفرت کی دیواریں بھی کھڑی ہو گئی، دوست دشمن بن گئے، ہمسائے قاتل بن گئے۔ پنجاب کے معصوم اور امن پسند عوام جو صدیوں سے ساتھ رہ رہے تھے اچانک وحشی درندے بن گئے۔ دونوں طرف سے خون کی ہولی کھیلی گئی۔ پنجابیوں نے خوب ایک دوسرے کا خون بہایا اور کئی لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس کے علاوہ لوٹ مار، آتش زدگی اور آبرو ریزی کے واقعات سے انسانیت کی جس طرح تذلیل ہوئی وہ شاید تاریخ کبھی نہ بھلا پائے گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں لکھتے ہیں، آزادی کے دوسرے دن ہی فرقہ وارانہ جھگڑوں کی خبریں راجدھانی یعنی دہلی پر گہری تاریکی پھیلانے لگی تھی۔ یہ خبریں قتل، موت اور بے رحمی کی تھی۔ یہ پتہ چلا تھا کہ مشرقی پنجاب میں ہندو اور سکھ ہجوم مسلمانوں کے دیہات پر حملہ آور ہوئے ہیں، وہ گھروں کو آگ لگا رہے ہیں اور بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ایسی ہی خبریں مغربی پنجاب سے آئی تھیں۔ مسلمان بغیر کسی تفریق کے ہندوؤں اور سکھ فرقے کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ پورا پنجاب بربادی اور موت کا قبرستان بنتا جا رہا تھا۔ جب مغربی پنجاب کی خون ریزی کی خبریں دہلی پہنچی تو سرکش لوگوں کا ہجوم شہر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ دہلی میں ان قاتلانہ حملوں کو منظم کرنے میں سکھوں نے نمایاں حصہ لیا۔ ان سب واقعات کو دیکھیں تو جو لوگ نہ بھی آنا چاہ رہے تھے وہ بھی یہاں آنے پر مجبور ہوئے، اور جو یہاں پر صدیوں سے رہائش پذیر تھے انہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر نئے ملک کی راہ لینا پڑی۔ اس سفر میں بہت سی ٹرینیں روانہ تو ہوئیں مگر منزل پر لاشیں پہنچی۔ اس تقسیم سے اس وقت 10 لاکھ سے زائد لوگ لقمہ اجل بن گئے اور 1,50,00,000 سے زیادہ بے گھر ہوئے۔ نہ گھر رہا نہ زمین، لاکھوں لوگ خالی ہاتھ صرف امید لے کر نئے دیس کی طرف نکلے، مگر نئی زمین پر سب کچھ نیا نہ تھا۔ وہی غربت، وہی بھوک، وہی زخم اور وہی بچھڑنے کا غم۔ ان تصاویر کو دیکھ کر آزادی کی قیمت اور تکالیف کا تو تصور بھی مشکل ہے۔ کہیں ہجرت کرنے والے لوگوں کا سامان، بیل گاڑیاں جو مذہبی تنازعات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے دوران دریائے بیاس کے کنارے سیلاب آنے کی وجہ سے پانی کی نظر ہو گیا۔ یہ تصویر ہے ہمایوں کے مقبرے کی، جہاں مسلمان پناہ گزینوں کا کیمپ ہے۔ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے تاکہ ایک قافلے کی شکل اختیار کر کے پاکستان کی طرف روانہ ہو سکے۔ یہ تصویر بھی شاید دہلی پرانے قلعے کے ساتھ واقع مہاجرین کے کیمپ کی ہے۔ یہ بھی اسی کیمپ میں موجود ہزاروں مسلمان جو فسادات کے دوران ہونے والے قتل و غارت کے خوف سے اپنا گھر بار چھوڑ چکے تھے۔ صاف پانی کو حاصل کرنے کے لیے لوگ قطار لگائے کھڑے ہیں۔ ہر تصویر دکھ کی ایک الگ داستان سناتی ہے۔ لوگوں کے مسکراتے چہرے اب دکھ کی داستان بن چکے تھے۔ نئے دیس میں کچھ خوش تھے، کچھ ویران۔ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ اپنوں کی یاد میں تڑپے، جو آگے بڑھ گئے وہ ماضی کی راکھ میں اپنا مستقبل تلاش کرتے رہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔